کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی جنت الفردوس کا ٹکٹ۔ اللہ نے سورہ مومنین کی اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 7 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے یقیناً آخرت میں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہو۔ اس کی کچھ باتیں تفصیل میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی، اور میں نے کہا تھا کہ ایک بہت پیارا قصہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کروں گا۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل الباری میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ بخاری کی شرح کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے 3 باتیں عطا فرمائی تھی، 3 باتیں عطا کی ہیں، 3 عادتیں ہیں۔ اگر وہ یہ حالت ہے اور یہ کیفیت میری زندگی میں رہے تو پھر کن تو انا و انا، پھر میرے سے زیادہ اچھا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تمنا کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے بہت بڑے، اور ان کے بارے میں ایک غزوے کے اندر ان کو زخم لگا، اور اس کے بعد لمبا قصہ ہے، اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ تو شہادت ہو گئی ان کے بعد جب ان کا جنازہ لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی روح جب آسمانوں پر گئی تو اہتز لہ عرش الرحمن، تو رحمان کا عرش جھوم گیا۔ اللہ اکبر۔ کیسے صحابی تھے کہ اللہ کا عرش جھوم گیا کہ کس اللہ کے بندے کی، کس مرد خدا کی، کس اللہ کے ولی کی، کس صحابی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نماز جنازے میں روایت میں آتا 70,000 فرشتہ حاضر ہوئے تھے۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 عادتیں میری ہے، اگر یہ عادت میری ہمیشہ رہے میری زندگی میں تو لکن تو انا و انا، تو پھر مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں نماز کے علاوہ کوئی دوسرا خیال کبھی آتا ہی نہیں، یعنی ایسا نماز میں منہمک ہو جاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب میں کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو میرے خیال میں، میرے دل کے اندر اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا ہے کہ قال علی، قیل علی و یقال لہ، قال علی، قیل علی، یقال لہ، مجھے کہا گیا اور مجھے کہا جائے گا، اور ہر وقت جو ہے، ہر وقت اپنی موت کا تصور میرے جنازے کی نماز میں ہوتا ہے۔ ہم بھی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، شاید ہمارے بالم مسجد میں کوئی ہفتہ خالی جاتا نہیں ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہو۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، کورونا کے وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنی اموات واقع ہوئی، ہمارے کتنے دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کتنے لوگ چلے گئے۔ اس کورونا وائرس کے اندر میری خالہ کا انتقال ہو گیا، میری حقیقی بہن مجھ سے چھوٹی 10 سال، اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی گزشتہ 15 دن پہلے میری ایک شاگردہ جس نے مجھ سے پورا قرآن کریم حفظ کیا تھا گولشتر کے اندر، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے لوگ چلے گئے۔ ہم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور کبھی ہم دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں۔
لیکن سچ بتائے کہ کیا ہمارے دل میں اس وقت اپنی موت ہمیں یاد آتی ہے؟ ہم اگر کسی کا جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد آنا چاہیے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهُ مَحْمُولٌ. فرماتے کہ جب میں کسی کا کندھا دیتا ہوں جنازے کے اندر تو دیکھو آج تو کسی کا کندھا دے رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ مجھے بھی اپنے کندھے دے کر قبرستان لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اس وقت میرے تصور کے اندر، میرے خیال کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ جنازہ میں حاضر ہوا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ حقیقت میں مجھے کہا گیا اور مجھے کہا جائے گا اور میری گویا کہ میری موت کا تصور اس کے اندر ہوتا ہے. اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سن لیتا ہوں تو اس کے حق ہونے کے اندر مجھے ذرہ برابر کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی نصیب فرمائے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعین ہیں اور سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی اپنی رحمت سے. حالانکہ یہ تین عادتیں، تین خصلتیں، تین صفات، وہ تین کیفیت تو نبوت کے ہمراہ ہے، نبی کو ملتی ہے، نبی کے مشابہ ہوتی ہے. اتنی بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو بھائی پہلی صفت ہے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے، ہمارے دل موم بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ میں بعد والی آیات کو ذکر کروں گا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم گنہگاروں کے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. کہ اللہ تیرا بہت اہم فریضہ ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ نماز ہے. تو نے قرآن کریم کے اندر نماز کو خود ایمان کہا ہے. ایسے بڑے فریضہ ادا ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے خیالات پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، ہم کہاں گھومتے ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے اور پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری زندگی میں نماز بنا دے اللہ تعالی. ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ موت تک ہم کو تیرے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما. موت تک یہ نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا. موت تک ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے. ہماری ماں بہنوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے والا، اس کی اقامت صلاۃ کا پابند بنا دے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا